السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استراحت فرمانا۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کی جس بلندی پر رونق افروز ہوئے، عام انسان تو کیا اللہ کے دیگر برگزیدہ انبیاء و رسل میں کسی کو بھی اس مقام عظمت تک رسائی حاصل نہ ہوئی۔ انسانی لغت کا کوئی ایک لفظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور عظمت و رفت کا عشر اشیر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے سربلند اور سب سے عظیم انسان تھے، لیکن اس مقام و مرتبے پر جلوہ افروز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر استراحت فرماتے جس پر کوئی دوسرا کپڑا بچھا نہ ہوتا۔ والی کونین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بستر پر آرام فرما ہوتے تو جسم اطہر پر بوریا کے نشان پڑ جاتے۔ آپ چٹائی پر خواب استراحت فرماتے جبکہ آپ کی امت کے قدموں میں ایران کی شہنشاہیت کا تخت بچھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمرہ حمام کی طرح گرم تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرما تھے جس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت چٹائی کو حجرہ کی صورت میں ارد گرد کھڑا فرما لیتے، یعنی پردہ بنا لیتے اور اس کے اندر نماز ادا فرماتے۔ دن کے وقت اسے بچھا کر اس پر تشریف فرما ہوتے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ایک ٹاٹ ہوتا تھا جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیا کرتی تھیں۔ وہ چارپائی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہی، کھجور کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر آرام فرما ہوتے تو جسم اطہر پر نشانات پڑ جاتے۔ جہاں نثاران مصطفیٰ یہ منظر دیکھتے تو بے اختیار آبدیدہ ہو جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر آرام فرما تھے جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی پٹی سے بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جو کھجور کی چھالی سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی ایک جماعت جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حاضری خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا پہلو بدلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں اور کھجور کی پٹی کے درمیان کوئی بچھونا حائل نہیں ہے۔ اس وجہ سے کھجور کی پٹی کے نشانات پہلو اقدس پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار اشکبار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر عرض کیا کہ میرا سبب گریہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرہ کے بہت عزت و کرامت والے ہیں اور دنیا کے اندر جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہر ایک کو معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس حال میں ہیں جو میرے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً حقیقت اس طرح ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔